हेलो एवरीवन, हेलो, वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। रिएक्ट। मैं हूं हमजा मैं हूँ अब्बास। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले उसका जो टाइटल है वो है टर्कीज उर्दगान थैंक्स बांग्लादेश हियर इज वाई। तो इस वीडियो में जो टर्किश टर्की प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट हाँ, है, बिल्कुल। तैयब अर्दगान, उन्होंने बांग्लादेशियों को थैंक्स किया होगा। तो अब उस हमें भी मुझे तो पहली दफ़ा पता चला है कि मतलब उन्होंने उनको थैंक्स किए। और हाँ, इस वीडियो में शायद वही बोल रहे हैं कि हियर इज़ वाई, तो वो वजह भी बताएंगे कि किस वजह से उनको थैंक्स किए। बिल्कुल। और दगान जो है वैसे भी काफ़ी जो हाँ, इस्लामिक कंट्रीज है उनके साथ रिलेशन को काफ़ी बेहतर बना रहा बिल्कुल है और काफ़ी एक्टिव भी इस बिल्कुल इस नज़र उसमें आ है, रहे हैं बिल्कुल। इस उसमें। और उनकी जो वो है मतलब हुकूमत है वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है हाँ, टर्की में। बिल्कुल जो वो रेवोल्यूशन के बाद उनकी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा वो और स्ट्रांग जो हुई। वही आर्मी का जो अटैक हुआ था हाँ, उन बिल्कुल पे, वही। तो तो उसके उसके बाद बाद काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो वही गई वो वो। उसी रेवोल्यूशन का मैं कह रहा हूँ ना कि वो हम्म, जब वो आ गया तो उसकी वजह से काफ़ी। तब देखते हैं कि इन्होंने बांग्लादेश को मतलब किस वजह से थैंक किया है बांग्लादेशियों को, बिल्कुल और उसके पीछे रीज़न क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं और बिल्कुल। और देख लेते वीडियो हैं शुरू कि करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लें। करें। तो चलो गाइस, देखते हैं कि इस वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन है। लेट्स गो। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान का कहना है कि हम बांग्लादेशी मुसलमानों की उन कुर्बानियों को नहीं भूल सकते जो कि उन्होंने हमारी यानी तुर्की की आज़ादी की तहरीक के दौरान दी थी। ये बात उन्होंने तब कही जब बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, वहां पर तुर्की का जब नया सफारत खाना खोला जा रहा था तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी में रजब तैयब अर्दगान ने ये बात कही। यहाँ कुछ मादी का जरा जिक्र करते हैं क्योंकि आज की जो माजी नौजवान की बात जनरेशन करते है हैं। इनमें से अक्सर लोगों को इस खित्ते की हिस्ट्री का जरा इल्म कम है। बिल्कुल हमें देखिए, तो आज से है। तकरीबन 100 साल पहले तक भी एक बहुत बड़ा मुसलमान मुल्क हुआ करता था जिसे सल्तनत उस्मानिया हाँ, या टर्की ओटोमन एम्पायर कहा जाता ओटोमन था। एम्पायर्स, बिल्कुल। इस एक फर्स्ट मुल्क वर्ल्ड के वॉर अंदर में जो मुसलमानों के फाइट की तीनों हुई थी। मुकद्दस तरीन मकामात यानी मक्का मुकरमा, मदीना तैयबा और बैतुल मुकद्दस, ये तीनों आ जाते थे। तीनों इस ओटोमन मुल्क के एम्पायर के अंदर अंदर। आज का तुर्की, शाम, फलस्तीन, उर्दून और सऊदी अरब का एक बड़ा इलाका भी इसी एक मुल्क के अंदर आ जाता था। बिल्कुल। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा मुल्क था खिलाफत और नहायत ही उस्मानिया। हाँ, ताकतवर तरीन मुल्क भी था। सल्तनत उस्मानिया के जो हुक्मरान थे वो और खादमुल हरमैन शरीफेन जो हुआ करते थे वो तुर्क ही होते थे और इनको तुर्कान उस्मानी कहा जाता है। ये तुर्कान अहम बात है उस्मानी। क्योंकि तुर्कों के ही कबाइल की ईरान और इंडिया के अंदर भी हुकूमतें रहीं। यहाँ पर तुर्कान तैमूरी थी और जो मिडल ईस्ट और तुर्की में हुक्मरान थे ये तुर्कान उस्मानी कहलाते हैं तो ये सारे तुर्क, लेकिन इनके कबीले अलग अलग थे। इसके बाद यह हुआ कि सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावतें पैदा कर दी गई। सल्तनत उस्मानिया के अंदर ही, यानी बाहर से आकर उनके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया उस वक्त तक, इनके अंदर पहले बगावतें पैदा करके इनको कमज़ोर कर दिया गया और मिडल ईस्ट के अंदर अरब नेशनलिज्म की बुनियाद पर अरबों का एक अलग मुल्क होना चाहिए, ये लारा लप्पा देकर अरबों को उभारा गया तुर्कों के खिलाफ कि उनको तुर्कों से आज़ादी हासिल करनी चाहिए। इस काम के लिए जो क्योंकि शरीफ अरबी और मक्का थे, अजमी का वो जो कि मक्का के गवर्नर समझ लें आप, उनको बरतानिया की जानिब से तैयार किया गया कि वो इस बगावत को लीड करें तुर्की के खिलाफ। गवर्नर। और इसके बाद पूरे मौजूदा मिडल ईस्ट में तुर्कों के खिलाफ एक सख्त मज़ाहमत तैयार की गई। एक थ्योरी ये भी है कि मुसलमानों की इस आपसी लड़ाई में जो असल कुव्वतें बैकग्राउंड में रहीं कि जिन्होंने ये सारी लड़ाई बर्पा की थी मुसलमानों के अंदर, वो बरतानिया के अलावा दरअसल जायोनिस्ट रिजीम थी हाँ, जिनका मकसद सल्तनत उस्मानिया तोड़कर इसराइल के कयाम की राह हमवार करना था। ज्यूस जो। ये एक थ्योरी मानी जाती है। इसके बाद शरीफ मक्का ने जब बरतानिया के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया तो उनके साथ ये मुआहदा किया गया था कि उनको अमीरुल मोमिनीन बना दिया जाएगा। इस नई ये जो अरब मुल्क बनेगा इसका हुक्मरान इनको बनाया जाएगा, शरीफ मक्का को, और ये अमीरुल मोमिनीन कहलाएंगे। लेकिन एंड में क्या होता है, एंड में उनके साथ भी धोखा कर दिया गया और उनको कुछ भी नहीं मिला, बल्कि मिडल ईस्ट को कई रियासतों में तकसीम कर दिया गया बजाय एक मुल्क बनाने के। शरीफ मक्का ने इस पर सख्त एहतजाज किया था लेकिन उनको फिर सबक सिखाने के लिए सऊदी की जो मौजूदा रूलिंग फैमिली है इनको आगे कर दिया गया था और शरीफ मक्का के दो बेटों को अलबत्ता ला के दिए गए थे। एक बेटे को उर्दून दिया गया, दूसरे को शाम दिया गया। बाद में शाम वाला जो बेटा था उनका, उससे बादशाहत छीन ली गई थी और मौजूदा जो उर्दून की रूलिंग फैमिली है अलबत्ता ये शरीफ मक्का के ही नस्ल से है। ये बाद में हिस्ट्री शरीफ में नहीं मक्का थी को पता। उनके बेटे ने एक आइलैंड पर नजरबंद भी कर दिया था जहां पर उनका इंतकाल हुआ था और वो आखिर तक खुद को अमीरुल मोमिनीन कहते रहे थे।
اگر آپ آج بھی مڈل ایسٹ کے ان ممالک کا جو میپ دیکھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا گویا کہ کسی نے پینسل اور فوٹ اسکیل لے کر سیدھی سیدھی لائنیں ڈرا کی ہوئی ہیں. ہاں اس طرح سے مسلم دنیا کو تقسیم کر دیا گیا بڑی بے رحمی کے ساتھ. ورلڈ وار 2 کے بعد جب سلطنت عثمانیہ توڑی گئی بالکل اور اس سب کا سب سے بڑا بینیفیشری جو نکلا ہے وہ اسرائیل ہی نکلا ہے، کیونکہ جب سلطنت عثمانیہ موجود تھی تب اسرائیل کا قیام نہیں ہو سکا تھا. البتہ جو ہی یہ ملک ٹوٹا ہے اور چھوٹی چھوٹی کمزور ریاستیں مسلمانوں کی اس کی جگہ پر بنی ہیں تو اس کے کچھ ہی سال کے بعد اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں آیا. عرب ملکوں کی کمزوری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب سے اسرائیل کو بنایا گیا عالمی طاقتوں کی جانب سے تب سے لے کر عرب ممالک کی جانب سے کئی جنگیں لڑی گئی اسرائیل کے ساتھ، لیکن ہر بار ان کو شکست کا سامنا ہوا کیونکہ بیلنس آف پاور بہرحال اسرائیل کے ہی حق میں آ چکا تھا. اوٹومان امپائر کے ٹوٹنے کے بعد اور اسرائیل کے قیام کے بعد مڈل ایسٹ کا جو سب سے ڈومینیٹنگ پلیئر تھا وہ اسرائیل بن کر ابھرا ہے. اچھا اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس ساری تاریخ میں بنگلہ دیشی مسلمانوں کا کیا کردار رہا اور یہاں پر کیا ہوتا رہا اس سارے عرصے کے دوران. جب 19th سینچری میں یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا تھا مڈل ایسٹ میں، تب یہاں پر کیا ہو رہا تھا، انڈیا میں کیا ہو رہا تھا، کیونکہ بنگلہ دیش جو ہے اور آج کا جو پاکستان ہے یہ تب تک انڈیا کا ہی علاقہ تھا. تو یہاں پر کیا ہو رہا تھا اس پہ ابھی ذرا بات کرتے ہیں کیونکہ یہ اہم بات ہے. اور رجب طیب اردگان نے بھی بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ پاسٹ میں انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے. تو آخر ایسا انہوں نے کیا کیا تھا، اور یہی کچھ رجب طیب اردگان پاکستان کے لیے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا تھا. ہماری جو تاریخ ہے اس میں ان کا بڑا کردار رہا ہے. تو آخر ایسا کیا ہوتا رہا ہے انڈیا میں جس وجہ سے ترک آج تک ان ملکوں کے لیے تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ ان ملکوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا تھا. تو آخر ایسا کیا ہوا تھا اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ وہ دور تھا جب عرب کے علاوہ بھی دنیا بھر میں علاقائی اور نسلی ڈیفینیشن کو قوم مانا جا رہا تھا اور اسی کی بنیاد پر الگ الگ ملک بنائے جا رہے تھے. ملائیشیا میں ملے نیشنلزم کے نام سے، ایران میں، افغانستان میں، عرب ورلڈ میں ہر جگہ زبان اور علاقے کے نام پر ملک بن رہے تھے اور جو کولونیل فورسز تھی وہ کمزور پڑ رہی تھیں. لیکن انڈیا کے اندر حالات اس وقت مختلف تھے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. جب پوری دنیا میں زبان اور نسل کی بنیاد پر ملک بن رہے تھے اور قومیں بن رہی تھیں، تب انڈیا کے اندر جو انڈیا کے مسلمان تھے جن میں بنگلہ دیشی، سندھی، پنجابی، بلوچ، پٹھان، ان سب نے کیا کیا کہ اپنی زبان کو چھوڑ کر ریلیجن کی بنیاد پر ایک جدوجہد کر رہے تھے، مذہب کی بنیاد پر. اور ان کی یہ تھیوری تھی کہ دراصل ہم مذہب کی وجہ سے ایک قوم ہیں، ٹھیک ویسے جیسے سلطنت عثمانیہ ہوا کرتی تھی. سلطنت عثمانیہ ایک بڑا ملک تھا اور اس کے اندر کئی قومیتیں آ جاتی تھی، کئی زبان اور کئی رنگ و نسل کے لوگ رہتے تھے، لیکن یہ ایک ہی ملک تھا، ایک ہی نیشن تھی. اور اس کو پھر سازشیں کر کے توڑ دیا گیا تھا. اس پہ انڈیا کے مسلمان بہت ناخوش تھے، بنگلہ دیش سمیت. اور یہاں پر سلطنت عثمانیہ کی فیور میں تحریکیں چلیں اور اس کو بچانے کے لیے بڑی جدوجہد کی گئی یہاں کے مسلمانوں کی جانب سے. اس میں بنگلہ دیشی بھی شامل ہیں اور آج کا جو پاکستان ہے وہاں کے لوگ بھی شامل ہیں. انہوں نے لمبی لمبی تحریکیں چلائیں سلطنت عثمانیہ کے حق میں، بنگلہ دیش کے اندر بھی چلیں اور پاکستان کے اندر بھی چلیں. حتیٰ کہ ان کی مدد کے لیے بنگلہ دیش سے بھی ہزاروں نوجوان وہاں پر گئے اور ترکوں کو انہوں نے ہیلپ آفر کی اور ان کا ملک بچانے میں ان کی مدد کرنے کو بھی تیار ہو گئے تھے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے بڑی تعداد میں چندہ بھی بھیجا گیا. عورتوں نے اپنے زیور تک بھیجے چندے میں تاکہ ترکی کی فوج کی مدد کی جا سکے. وہاں پر سلطنت عثمانیہ کی جو فوج تھی اس کی فائنینشیل ہیلپ کی جا سکے. اس لحاظ سے یہاں سے بڑی تعداد میں عوام کی جانب سے چندہ بھی دے دیا گیا تھا. اور پاکستان کے طرف بھی سیم حال تھا، وہاں پر بھی اسی طرح سے پبلک لیول پر سلطنت عثمانیہ کی بڑی حمایت کی گئی تھی. البتہ یہ جنگ ایٹ دا اینڈ اوٹومان امپائر ہار گئی اور ٹوٹ گئی، جس کے نتیجے میں اور مڈل ایسٹ جو تھا یہ عرب نیشنلزم کے نام پر کئی ملکوں میں تقسیم ہو گیا. لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ مسلم نیشنلزم کی ایک ویو انڈیا کے اندر چل پڑی تھی. یعنی جو سلسلہ سلطنت عثمانیہ کو سپورٹ کرنے کے نام پہ شروع ہوا یہ مسلم نیشنلزم کے تحریک میں کنورٹ ہو چکا تھا. اور پھر یہ جو سلسلہ تھا، یہ جو تحریک تھی، یہ انڈیا کے میپ کو چیرتے ہوئے دو حصوں میں بانٹ دینے پہ ختم ہوا.
اور اس کے بعد پاکستان ایک الگ ملک بن گیا اور انڈیا ایک الگ ملک بن گیا. یہ اس تحریک کا نتیجہ تھا، اینڈ رزلٹ تھا، جو کہ مسلم نیشنلزم کے نام پہ جو شروع ہوئی تھی. البتہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے پھر کہ بنگلہ دیش کے اندر مختلف وجوہات کی بنیاد پر ایک الگ ملک بن جاتا ہے، وہاں پر ایک الگ ملک کی تحریکیں سٹارٹ ہوتی ہیں، اور 1971 میں پھر مشرقی پاکستان جو تھا یہ بنگلہ دیش میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس میں کافی جو انفارمیشن دی تھی، جو پرانی انفارمیشن تھی، تو وہ ہمیں نہیں پتا تھی کہ سعودیز نے پھر ان کے خلاف وہ کی تھی. کچھ انفارمیشن کا ہمیں پتا تھا لیکن کچھ کا پتا نہیں تھا کہ جس طرح جو شریف آف مکہ کی ہسٹری کی بات کر رہے تھے وہ ہمیں نہیں پتا تھا، اور اس طرح کہ اردن جو ہے وہ ان کے ایک بیٹے کو دے دیا، یہ ہسٹری ہمیں نہیں پتا تھی. ہمیں یہ پتا تھا کہ آٹومن امپائر تھی، خلافت عثمانیہ تھی، اور پھر جب ورلڈ وار میں اس کی ٹوٹنے کی وہ آئی تو یہاں پر وہ ہو گئے تھے، اکٹھے ہو گئے تھے سارے. انہوں نے ورلڈ وار 2 کی بات کی ہے، بٹ آٹومن امپائر ورلڈ وار 1 میں ٹوٹا تھا. بالکل 19 ہاں وہاں پہ جو یہ تحریکیں چل رہی تھی، یہ تحریکیں چل رہی تھی اس ٹائم. اور جو مولانا جوہر وہ تھے، محمد علی جوہر وہ تھے، اور ان کے بھائی تھے، ان کے بھائی تھے بنگلہ دیش کی طرف سے جو تھے، ان کا تو ہمیں نام اس طرح یہ دو جو ہے خلافت موومنٹ میں یہ دو نام کافی مطلب یہ لوگ لیڈ کر رہے تھے. ہاں تو وہ ہے، اور یہ جو ہے ورلڈ وار 1 میں ہوا تھا، اس ٹائم میں جو ٹوٹا تھا، اور پھر ٹرکی الگ ایک کنٹری بن گئی تھی اس کے بعد. اور اس میں بھی اس طرح ہوا تھا کہ جو مطلب یہاں کی جو فوجیں تھی وہ یو کے کی سائڈ پہ لڑی تھی، مطلب آٹومن امپائر کے خلاف اگینسٹ لڑ رہی تھی. بٹ وہ یہ مطلب جب یہ فائٹ شروع ہوئی تو جب جو آٹومن امپائر تھا وہ جرمنی اور رشیا ان کے سائڈ پہ تھا، اور جو برٹنس تھے اور ان کے الائڈ فورسز جو تھی تو وہ الگ سائڈ پہ تھی. تو کیونکہ برٹنس یہاں پر حکومت کر رہے تھے تو انہوں نے یہاں کے مسلمانوں جو برٹنس جو فوجیں تھی تو اس میں یہاں کے مسلمان اور وہ لوگ بھی شامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو وہاں بیچیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مسلمانوں کے خلاف فائٹ نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو خلافت ہیں ان کو ہم نہیں توڑیں گے، مطلب ان کو ہم تقسیم نہیں کریں گے، یہ پرومس کیا ہوا تھا. وہی بات میں کر رہا تھا کہ جب جو مسلمان تھے تو وہ جب لڑنے کے لیے گئے تو وہ ان کو اس بات پہ ایگری کیا تھا کہ آپ ہمارے سائڈ سے لڑیں تو ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آٹومن امپائر کو کچھ نہیں کہیں گے اور اس کو اسی طرح رکھیں گے اگر وہ لوگ ہم ان کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں. ہماری فائٹ جو ہے وہ جرمنی کے ساتھ ہے اور جاپان کے ساتھ ہے، تو انہوں نے پھر اس اس سوچ کے ساتھ جو ہے پھر ان لوگوں نے برٹن کا ساتھ دیا، اور جب اینڈ میں جب وہ لوگ جنگ جیت گئے تو انہوں نے ساری اپنے وعدے توڑ دیے اور آٹومن امپائر کو جو ہے اس کو مطلب ٹکڑے کر دیا، ڈیمولش کر دیا. تو یہ ہسٹری ہمیں پتہ تھی، اور اس میں جو ہے یہی جو جتنا مجھے لگ رہا ہے اسی کی وجہ سے جو خلافت موومنٹ کی وجہ سے انہوں نے تھینکس کیا ہے ان کو. بالکل. تو گائز یہاں تک تھی ویڈیو، اور یہاں تک کی تھا ہمارا ریئیکشن، اور اس میں ہمیں کچھ زیادہ اور انفارمیشن ملی ہے. آپ لوگوں کو بھی اس میں انفارمیشن ملی ہوگی ویڈیوز میں کہ نئی جو انفارمیشن ہے، اور ہمیں بھی انفارمیشن ملی ہے. تو مجھے تو کافی اچھی لگی اور کافی زبردست لگی انفارمیشن ہمیں کافی اچھی. ہاں بالکل. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں. بالکل. اگر اس طرح اور ویڈیوز آپ کے ساتھ ہو بنگلہ دیش کی فارن ریلیشن شپ کے حوالے سے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اس پر ہم ضرور ایڈ کریں گے. تو تھینک یو گائز فار واچنگ اینڈ گڈ بائے.